ایک مرتبہ فرشتوں نے عرض کیا، پروردگار، اے مالک و مولا، ہم تیرے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا، فرشتوں، امتحان لینا چاہتے ہو؟ فرشتے عرض کرتے، ہاں پروردگار، ہم تیرے خلیل ابراہیم کا امتحان لینا چاہتے ہیں۔ رب نے فرمایا، اگر امتحان لینا ہے تو جاؤ، زمین پر چلے جاؤ، امتحان لے لو۔ حکم خدا بندی فرشتوں نے سنا۔ سننے کے بعد اللہ رب العزت کے مقدس فرشتے انسانی شکل میں زمین پہ آتے ہیں۔ آنے کے بعد اللہ رب العزت کا مقدس پیارا نام لیتے ہیں، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ رب العزت کا پیارا مقدس نام لیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام بکریاں چرا رہے تھے۔ ایک دو بکری نہیں بلکہ 12,000 بکریاں چرا رہے تھے۔ ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ رب العزت کا مقدس اور پیارا نام سنا تو ابراہیم علیہ السلام وجد و مستی میں آ جاتے ہیں، وجدانی کیفیت طاری ہو جاتی ہے۔ ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، ایک مرتبہ اور اللہ کا پیارا نام مجھے سنا دو۔ فرشتوں نے کہا، سنا تو دوں گا، لیکن تمہارے پاس ہے کیا؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام ارشاد فرماتے ہیں، اللہ نے مجھے 12,000 بکریوں سے نوازا ہے۔ میں اللہ رب العزت کا مقدس اور پیارا نام سننے کے لیے تمہیں 6,000 بکریوں کا مالک بنا رہا ہوں۔ اتنا کہا، فرشتے نے کہا، ٹھیک ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے 12,000 بکریوں میں سے 6,000 بکریاں اللہ کا پیارا مقدس نام سننے کے لیے فرشتے کو دے دیں۔ فرشتہ اللہ رب العزت کا مقدس نام لیتا ہے، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا مقدس نام سنا تو آپ بے ہوش ہو جاتے ہیں، آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے۔ آپ کو جب ہوش آیا، ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، اے اللہ کے بندو، ایک مرتبہ اور اللہ کا پیارا نام سنا دو۔ فرشتے نے کہا، سنا تو دوں گا، لیکن تمہارے پاس جو 6,000 بکریاں باقی ہیں، ان بکریوں کو بھی اللہ کا مقدس نام سننے کے لیے دینا پڑے گا۔ ابراہیم علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، میں 6,000 بکریاں تمہیں اور دے رہا ہوں، لیکن اللہ رب العزت کا مقدس اور پیارا نام مجھے سنا دو۔ فرشتے نے پھر اللہ رب العزت کا نام لیا، اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اللہ کے خلیل حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب یہ مقدس اور پیارا نام سنا تو آپ پر غشی طاری ہو جاتی ہے، بے ہوش ہو کر زمین پر گر جاتے ہیں، وجدانی کیفیت طاری ہے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام کو جب ہوش آتا ہے، آپ نے فرمایا، اے اللہ کے بندو، ایک مرتبہ اور مجھے اللہ کا مقدس نام سنا دو۔ تو فرشتے عرض کرتے ہیں، اے اللہ کے خلیل ابراہیم، تمہیں نام تو سنا دیا جائے گا، لیکن اب تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ 12,000 بکریاں تمہارے پاس تھیں، 6,000 بکریاں ایک مرتبہ اللہ کا پیارا نام سننے کے لیے تم نے قربان کر دیں، 6,000 بکریاں دوسری مرتبہ اللہ کا مقدس نام سننے کے لیے قربان کر دیں، لیکن اب تمہارے پاس بچا کیا ہے؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام فرماتے ہیں، بات تو تمہاری ٹھیک ہے، لیکن جو میں نے تمہیں بکریاں 12,000 دے دی ہیں، ان بکریوں کا کوئی چرانے والا بھی تو ہونا چاہیے۔
اللہ کا تو مقدس نام مجھے سنا دو، میں تمہاری بکریوں کو چرایا کروں گا، میں اپنے آپ کو تمہاری غلامی میں دینے کے لیے تیار ہوں۔ اتنا کہا، فرشتے پھر اللہ کا مقدس نام لیتے ہیں، اللہ اکبر اللہ اکبر۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب اللہ کا پیارا نام سنا، بے ہوش ہو کے گر جاتے ہیں۔ جب آپ کو ہوش آتا ہے تو کیا دیکھتے ہیں؟ وہ فرشتے جو انسانی شکل میں زمین پہ آئے تھے وہ غائب ہو جاتے ہیں۔ پیارے اسلامی بھائیوں، کہنے کا مطلب یہ ہے، یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام ہیں جو اللہ رب العزت کا مقدس پیارا نام سننے کے لیے ساری زمین و جائیداد، ساری بکریوں کو قربان کر دیا۔ اللہ رب العزت کا مقدس نام سننے کے لیے اپنے آپ کو ان کی غلامی میں بھی دے دیا۔ ذرا آپ اندازہ لگائیے، ہم آج اللہ کے پیغمبروں کے ماننے والے ہیں، انبیاء علیہ السلام کے چاہنے والے ہیں۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب اللہ رب العزت کا مقدس نام سننے کے لیے ساری دولت قربان کر سکتے ہیں، تو کیا آج ہم سے یہ نہیں ہو سکتا ہے کہ ہم حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کریں، وہ سنت جس کو اللہ رب العزت نے امت محمدیہ پر واجب کر دیا ہے کہ اگر وہ مالک نصاب ہیں، صاحب استطاعت ہیں، ہر سال قربانی کریں۔ اسلامی بھائیوں، ذرا سوچئے کہ اللہ نے ہمیں اور آپ کو کتنی عیش و عشرت سے نوازا ہے، کتنی زمین و جائیداد اللہ نے ہمیں اور آپ کو عطا کی ہیں، لیکن آج اتنی ساری نعمتیں ہمارے پاس ہوتے ہوئے بھی آج ہم اللہ کا شکر ادا نہیں کرتے ہیں، اس کے نام پر اپنی دولت کو قربان کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ اسلامی بھائیوں، اللہ رب العزت کے نام پر جتنا ہو سکے اتنا زیادہ دولت کو قربان کیا کیجیے۔ اور آپ کو میں ایک بات بتا دوں، جو چیز اللہ رب العزت کے نام پر قربان کی جاتی ہے اس چیز میں کبھی کمی نہیں آ سکتی ہے، وہ چیز ہمیشہ بڑھتی رہتی ہے۔ آپ اپنی نظروں کے سامنے بقر عید کو رکھ لیجئے، اس عید میں نہ جانے کتنے بکرے اللہ رب العزت کے نام پر ذبح ہو جاتے ہیں، نہ جانے کتنے جانوروں کی اس مہینے میں، یعنی عیدین عید کے دن کتنے جانوروں کو ذبح کیا جاتا ہے، کتنے جانور اللہ رب العزت کے نام پر قربان کر دیے جاتے ہیں۔ ذرا سوچئے، کیا کہ کبھی جانور میں کمی پڑتی ہے؟ نہیں، اس لیے کہ جو چیز اللہ کے نام پر قربان کی جاتی ہے وہ چیز گھٹتی نہیں ہے، اللہ رب العزت اس چیز میں برکتیں عطا فرماتا ہے، وہ چیزیں ہمیشہ بڑھتی ہی رہتی ہیں۔ اسی لیے کسی کہنے والے نے کہا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آج بھی ہو جو براہیم سا ایما پیدا، آگ کر سکتی ہے انداز گلشتہ پیدا۔